بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک پاکستان میں کم از کم 2 ماہ سے قدرتی امتحان کے ذریعے سے بارش اور سیلاب سے سخت امتحان لیا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام پاکستانیوں کو اس امتحان سے کامیابی سے ہمکنار کرے اور جو مشکلات ہیں ان کو جلدی دور فرمائے۔ اس امتحان کے نتیجے میں ہمارا پورا ملک بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اور خاص طور پر صوبہ سندھ اور بلوچستان تو پوری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ پورا اسٹرکچر اور بہت سارے دیہات جس میں شاید ہی کوئی ایسا گاؤں ہو جو بچا ہو، سب تباہ ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ بہت سارے لوگ اس آفت کی وجہ سے دنیا سے گزر گئے۔ مال مویشی اس کا ابھی تک کوئی صحیح اندازہ نہیں ہے۔ فصلیں مکمل تباہ ہو گئی، جس کی وجہ سے آئندہ بھی ہمارے لیے خوراک کا مسئلہ بڑی مشکل بنے گا۔ ایسی صورت میں ہمارے بہت سارے دیہات کے رہنے والے اور خاص طور پر کچھ شہروں کے رہنے والے لوگ بڑی نقل مکانی کر کے شاہراہوں پر بیٹھے ہیں، یا کہیں مساجد میں، یا کہیں خیمہ بستیاں لگا کر وہاں بیٹھے ہیں، لیکن صرف بیٹھنا ہی انہیں نصیب ہوا ہے۔ ان کے کھانے پینے کے سلسلے میں، ان کے رہائش کے سہولتوں کے سلسلے میں ابھی 1% کام بھی نہیں ہوا، اور ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس وقت لوگ اتنے بیزار ہو چکے ہیں جو حکومت کے خلاف بغاوت پر بھی اتر آئے ہیں۔ راستوں سے جانے والے جتنا راشن وغیرہ کا سامان ہے وہ اپنی بھوک و پیاس کی وجہ سے اسے بھی چھین رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے لیے بہت تشویشناک ہے۔ خدا کرے کہ یہاں جتنے ہمارے پاکستان میں مخیر حضرات ہیں وہ تو دل و جان سے اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان تمام متاثرین تک پہنچا جائے، لیکن جو اصل کام حکومت کا ہے انہوں نے ابھی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کی طرف نہیں دیکھا، اور اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ حکومت وقت اپنی اور تمام مصروفیات کو چھوڑ کر دلی طور پر اخلاص سے ان بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کرے، ان کے تباہی کا سامان نہ بنے۔ ملک میں اس وقت افراتفری ہے، اور لوگ حکومت کی بے حسی کو دیکھ کر اس بات پر یقین کر چکے ہیں کہ ہماری حکومت نے خود اپنے مفاد کے لیے، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اپنے زمینوں کو بچانے کے لیے بے یار و مددگار مسکین لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا ہے۔ یہ سوچ اگر بڑھی تو پھر حکمران یہاں نظر نہیں آئیں گے، آئندہ کی کوئی توقع وہ ان سے نہیں کر سکتے۔ لہذا حکومت کے لیے یہ بہت امتحان کا وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کا وقت ہے۔ اپنی تمام تر اور مصروفیات کو چھوڑ کر ان بے حال متاثر افراد کی ضروری امداد کرنے کی ضرورت ہے، اور جو حکومت کے کارندے واقعی خلوص کے ساتھ دن رات کام کر رہے ہیں، ہم ان کی کوششوں کو سراہتے بھی ہیں، اور یہی کہیں گے کہ جس طرح وہ چند افراد دل کی لگن کے ساتھ راتوں کو جاگ کر متاثرین کی مدد کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سارے خاص طور پر سندھ کی حکومت کے لوگ جو پیپلز پارٹی کی ہے
وہ سب اپنی حکومت بچانے کے لیے میدان میں نکلے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ان کے بول بچن میں لوگ آ جائیں گے. یہ انقلاب آ گیا تو پھر وہ یہاں نظر نہیں آئیں گے. لہذا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اگر آئندہ اپنے لیے کوئی وہ راستہ چاہتے ہیں تو وہ خلوص دل کے ساتھ ان متاثرین کی مدد کرے. ہماری ایک چھوٹی سی تنظیم آدم و ہوا ایجوکیشن اور ویلفیئر سوسائٹی جو پچھلے ماہ رمضان میں بنائی گئی، رمضان کے مہینے میں بھی ہماری اس تنظیم نے کافی لوگوں تک رمضان کا راشن پہنچایا. اور اس وقت بھی ہم اپنی جانب سے کوشش کر رہے ہیں. ہماری چھوٹی سی تنظیم ہے اور ہمارے 2-4 ہی مخیر حضرات ہمارے ڈونرز ہیں جنہوں نے ابھی بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس راشن کی فراہمی میں ہمارا ساتھ دیا. ہم نے کراچی میں آئے ہوئے سندھ سے جو متاثرین لوگ ہیں، کچھ اسٹیل ٹاؤن، گلشن حدید، کچھ نیو کراچی، لاسی گوٹ اور مختلف علاقوں میں آ کر یہاں آباد ہوئے. ہم نے اپنی جانب سے ان تک جو ہماری حیثیت تھی اس حساب سے ان تک ہم نے راشن پہنچایا. اس کے علاوہ ہم نے گھمبٹ میں اور گھوٹکی میں مچھردانیوں کا کچھ انتظام کیا جو وہاں پہنچایا ہے. بہت مختصر ہمارے ساتھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور ہم عوام سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ ہم پورے احتیاط کے ساتھ ضرورت مند لوگوں کے تک ہمارے ان محسنوں کا دیا ہوا عطیہ پہنچاتے ہیں تاکہ صحیح لوگوں تک یہ امداد پہنچ سکے. تو جو حضرات میں سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس تنظیم کی مدد کریں تاکہ ہم جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان بے یار و مددگار متاثرین کی مدد کریں. ہماری اس تنظیم میں بہت ایسے مخصوص لوگ ہیں کہ جن کا مقصد صرف خدمت ہے. میں نثار احمد میمن اس تنظیم کا چیئرمین ہوں اور ایک ہمارے بہت مخلص دوست علی حسن صاحب، مرزا حسن علی صاحب ہیں جو ہمارے سینئر نائب چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر جواد حیدر زیدی صاحب وہ بھی نائب چیئرمین ہیں. کامران حیدر عابدی صاحب، یعقوب حسن منتظری صاحب ہمارے اس تنظیم کے سیکریٹری، جنرل جناب آغا سبت حیدر صاحب اور کچھ اور افراد ہمارے ساتھ اس تنظیم میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بے لوث لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اس لیے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہماری اس تنظیم جس کے رابطے کے لیے ہمارے ٹیلی فون نمبر دیے ہوئے، اگر ہم پر اعتبار کر کے کچھ ان متاثرین تک اپنی امداد پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی امداد ہم ان تمام مستحق متاثرین تک پہنچائیں گے جہاں تک ہماری پہنچ ہوئی. اور جو کچھ ہمیں عطیات یا جو کچھ امداد ہمیں ملی وہ پورے خلوص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچائیں گے. جو حضرات اب تک ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میں ان کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جلد اس ناگہانی آفت سے تمام متاثرین کو آزاد فرمائے، ان کو اپنے گھروں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں جا کر رہیں. انشاءاللہ ہم بہت جلد اس امتحان سے خیر و خوبی کے ساتھ گزریں گے اور ہمارے ملک پاکستان کی دوبارہ
تعمیر ہوگی اور ان تمام گھروں کی جو اس سیلاب میں برباد ہوئے ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔